حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو بقرعید ہے یہ ایثار و ہمدردی، صبر، جذبہ اور قربانی کا ہمیں درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ہر سال یہ دن آتا ہے چلا جاتا ہے اور ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جب جان کی، مال کی اور کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے دین کے خاطر تو ہم دریغ نہ کریں کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جان مانگی گئی، سب سے پہلے مال مانگا گیا۔ آپ بہت مالدار تھے، مالدار تھے آپ۔ مالدار کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جو خواب دکھا ہے وہ صبح ہوئے آپ نے کتنے اونٹ ذبح کرے؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹ غریب کر سکے؟ مالداری تو کر سکے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جان مانگی گئی تو آپ آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو گئے، ڈال بھی دیا گیا اور پھر قربانی گھر سے نکال دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام باپ نے۔ اور پھر راستے میں نمرود پڑتا تھا، ایک بادشاہ، ایک تو وہ بادشاہ ہے جس نے آگ میں ڈالا ہے، اس کا نام بھی نمرود تھا، اس کا نام بھی نمرود تھا۔ یہاں سے حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام ملی ہے۔ حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بیوی ہے، پہلی والی بیوی حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب وہاں کے نکل کے جا رہے تھے، وہ بادشاہ ظالم تھا، جس کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تھا کہ میرے شہر میں کہ گاؤں میں کہ کوئی عورت نکل رہی ہے تو اس کے سپاہی گھومتے تھے، پکڑ کے لاتے تھے اس کو اور ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا تھا۔ تو حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کی گھر والی تو خوبصورت تھی، نیت خراب ہو گئی۔ تو حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں چلی گئی تو انہوں نے چاہا کہ ان کے ساتھ بھی میں وہی بدتمیزی کروں، اور انہوں نے حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں وضو بنا لیتی ہوں، ہاتھ منہ دھو لیتی ہوں۔ ہاتھ منہ دھوئے، وہ اللہ سے دعا مانگی۔ وہ غلط ارادہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے بدن میں لرزہ آ گیا، وہ سمجھ گیا کہ اسی کی اثر ہے یہ۔ فرمایا کہ میری توبہ ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا، آپ میرے لیے دعا کر دو۔ حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی، لیکن ان کی نیت پھر خراب تھی۔ پھر چلا وہ، پھر اللہ سے دعا مانگی، پھر وہ زمین میں دھسنے لگا اور اس کے بدن پر لکھوں مارا۔ پھر وہ گڑایا، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا تم کس بھوتنی کو لے آئے یہاں پر؟ یہ عورت نہیں ہے تو کوئی بھوتنی ہے۔ اور وہاں پھر اس کے بعد میں حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پہلے وہیں رہتی تھی، اس ظالم بادشاہ کے پاس۔ یہ بھی اللہ کی نیک بندی تھی، اور پہلے لوگوں کو ایسے گفٹ میں، انعام میں، ہدیہ میں کوئی چیز دیا کرتے تھے، کہنے لگے اس کو بھی چھوڑ دو اور ایک اور ہے ہمارے پاس، ان کو ان کے لیے انعام میں دے دو۔ یہاں سے ہاجرہ ملی ہے۔ حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام آئی ہے اور ساتھ میں حضرت ہاجرہ کو بھی لے کر آئی، اور فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کے لیے انعام ہے، ہدیہ ہے۔ تو نکاح کر دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ کے اولاد نہیں تھی، حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد نہیں تھی۔ تو پھر تھوڑے دن کے بعد میں بچہ پیدا ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہاں؟ فلسطین میں۔ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے۔ اب اللہ کا حکم آیا ہے،
کہ حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو جنگل بیابان میں چھوڑا جہاں ہمارا حکم ہو. آگے جبریل جا رہے ہیں. 1500 کلومیٹر ہے. فلسطین اور سعودی عرب میں اتنا فرق ہے. سمجھا کے نہیں لائے کہ چلو وہاں چھوڑ کے آؤں گا, گھبرانا مت, اللہ کی مدد, کچھ نہیں کہا. 1500 کلومیٹر سے چلے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر آگے جبرائیل ہے اور پیچھے ابراہیم ہے. یہاں جہاں زمزم ہے, خانہ کعبہ ہے, اسی کے پاس ہے. جنگل بیابان کوئی بھی نہیں تھا یہاں پر. یہاں بٹھا دیا اور یہاں بٹھانے کے بعد میں چل دیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. کچھ نہیں سمجھایا. اب امتحان تو اسی کو کہتے ہیں جس کے بارے میں پتہ نہ ہو. اگر پہلے سے معلوم ہو تو امتحان کہاں ہے, وہ تو ڈرامہ ہے. فرمایا چھوڑ کے چل دیے. جب آپ آگے چلے گئے, حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ کسی ضرورت سے گئے ہوں گے, اپنی ضرورت سے, لیکن اور آگے نکل گئے. تو حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے بھاگ کے گئی اور حضرت ابراہیم کو گھیر لیا. کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ پھر آپ بچ کے ادھر کے نکلنے لگے. پھر ادھر آ گئی. پھر آپ ادھر نکل کے چلنے لگے. پھر آپ کو گھیر لیا. حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا ایسا تو نہیں, نبی تو ایسا نہیں کرتے, نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں, نہ کسی پہ ظلم کرتے ہیں. تو حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ امارا کا, کیا اللہ کا حکم ہے؟ آپ ایسا کر رہے ہیں, جا رہے ہیں چھوڑ کے جنگل بیابان میں, اللہ کا امر ہے, یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو زبان سے بھی نہیں کہا کہ ہاں, بس اشارہ کر دیا. حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئی کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو اب کوئی گھبرانے کی بات نہیں, اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آئی ہیں دوبارہ. کچھ کھجور تھے, کچھ پانی تھا. وہ تھوڑے دنوں میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور چھاتیوں میں دودھ بھی ختم ہو گیا. اب جو ہے جنگل بیابان, پہاڑ اونچے اونچے, ان کے بیچ میں حضرت حاجرہ بچہ کا رونا نہیں دیکھ سکتی. ماں جو ہوتی ہے, بچہ رو رہا ہے. دل میں یہ خیال تھا کہ بچے تو خیر بچے گا نہیں, لیکن میرے سامنے جان نہ نکلے. ماں نہیں دیکھتی نہیں بچے, اپنے بچے کو روتا ہوا. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. ایک بچے کی ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ بچہ چھوٹا سا تھا, اپنی ماں کی قبر پہ گیا اور جا کے رونے لگا وہاں. اس کے باپ نے دوسری گھر والی کر لی. تو جو بچہ چھوٹا سا تھا, ماں کا انتقال ہو گیا, اصلی ماں کا جو پہلی ماں تھی اس کا انتقال ہو گیا. تو اپنی ماں کی قبر پہ گیا اور لپٹ کے رویا. کہنے لگا ماں تو بہت چھوٹی ماں ہے, اب جو میری ماں ہے وہ سچی ماں ہے, سچ بولے, تو جھوٹ بولا کری. اپنے ماں سو کہہ رہو, لپٹ کے رو قبر سو. پوچھا کیسے؟ کہ تو یوں کہتی تھی کہ اگر پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا روٹی نہ دے سو, یا کام نہ کرے گا روٹی نہ دے سو تو ماروں گی. لیکن میں یہ دیکھتا تھا جب کھانے کا ٹائم آتا تھا تو سب سے پہلے تو مجھے ہی کھلاتی تھی, تو جھوٹ بولا کری. یہ جو ماں ہے یہ سچ بولے, یہ کہ کام نہ کرے گا تو روٹی نہ دے سو, تو یہ مولو روٹی دے ہوئی نہ ہے. کون سی؟ دوسری ماں.
माँ तो माँ ही होती है ना भाई। तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने सोचा बच्चा मरेगा लेकिन मेरे सामने ना मरे। पानी की तलाश में गई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे महू को गिदावड़ो, पर लो पहाड़, बड़ो पहाड़, ये पहाड़, बीच में गिदावड़ो, बिल्कुल समझना आसान है। बीच में के जो बंद को जो रास्ता जा रहा हो, बिल्कुल यही हाल है। ये पहाड़ सफा, ये मरवा, बीच गिदावड़े में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम सफा पहाड़ पर, इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, सबसे पहले सफा पहाड़ पे। सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। सफा पहाड़ पे गई, देखा कोई आदमी है, कोई काफिला आ रहा है, कोई नहीं दिखा। फिर मरवा पर, अच्छा पहाड़ पे जब चढ़ती थी वहां से देखती थी, जब नीचे उतरती ऊपर से तो इस्माइल दिखते थे, जब नीचे आ गई तो इस्माइल दिखना बंद हो जाता था। तो वहां दौड़ लगाती थी इस्माइल को देखने के लिए। बीच में इस्माइल को देखती, फिर मरवा पहाड़ पर चढ़ जाती, वहां से फिर काफिले को देखती, लोगों को देखती, और दिखते तो ठीक, नहीं तो फिर वहां से चलती, जब नीचे आती तो दिखना बंद हो जाता, फिर वहां से दौड़ लगाती। अल्लाह को ये अदा ऐसी पसंद आई, कयामत तक के लिए हर एक हाजी के लिए इसको वाजिब करार दे दिया कि जो मेरी बंदी की चाल ना चले, मेरी इज्जत की कसम, उसके हज कबूल ही नहीं है। चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई अंधा हो, चाहे कोई लंगड़ा हो, कोई भी हो। लंगड़ा कैसे, चाहे कोई लूला हो, तो लूलो कैसे दौड़ेगो? फरमाया जिस सवारी में तुम बैठो, जिस रक्शे में तुम बैठो, हुक्म है रक्षा चलाने वाले के लिए कि वो वहां पर धक्का जोर से मारे ताकि वो चाल हो जाए। 7वें चक्कर में आई हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, देखा पानी निकल रहा है। हजरत इस्माइल रो रहे और उनकी एडियों से पानी निकल आया। अल्लाह का हुक्म था, एडियों से पानी निकलता कोई, अल्लाह का हुक्म था। आप आई खुशी में और बच्चे को गोद से लगाया, पानी पिया और मंडेरी लगाई और कहा जम 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 जम। अरबी में कहते हैं कि ठहर जा, ठहर जा, रुक जा। उलमा ने लिखा है अगर हजरत हाजरा मंडेरी ना लगाती पूरी दुनिया में पानी फैल जाता। आज भी फैला है, लेकिन अब बोतलों की शक्ल में है। फैल तो आज भी गया। ऐसा कौन सा घर होगा जिस घर में जमजम पानी नहीं है? आज भी फैल गया, लेकिन अब बोतलों की शक्ल में। तो फरमाया कि अब आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कितने दिन में? 3 साल में। 3 साल में आए। मुअर्रिखीन ने लिखा है 3 साल में, जब छोड़ के गए थे बच्चे को, छोटे से को, जब जमजम का पानी निकल आया, फिर आप 3 साल में आए। और 3 साल में जब आए हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, बड़ी खुशी हुई, मेरे सर के ताज आ गए, मेरे शोहर आ गए इतने दिनों से। तो फरमाया कि आइए आप बैठिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह का हुक्म नहीं है बैठने का, सिर्फ हाल चाल मालूम करना है। तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम जल्दी से एक पत्थर उठाकर लाई, उस पे आपके पैर रखे। उस वक़्त में ऐसा इकराम होता था। तो आपके सर के बाल धोए, पैर भी धुलाए। उलमा ने लिखा है यही वो पत्थर है जो जिससे खाना काबा ताबीर हुआ था, जो पहाड़ बना था। आज भी वो पत्थर मकाम इब्राहिम, जहां जाली लगी हुई है, वहां वो पत्थर रखा है, उस पे पैर छपे हुए। यही वो पत्थर है जिस पे हजरत हाजरा ने हजरत इब्राहिम के पैर धुलाए थे। बाद में ये पत्थर पहाड़ बना और खाना काबा इससे तामीर हुआ, और आज तक कयामत तक वो पत्थर रहेगा। मकाम इब्राहिम के नाम से वहां पर वो पत्थर है।
جس پہ حضرت حاضرہ نے پیر دھلائے تھے. اترے نہیں آپ, چلے گئے. پھر علماء نے لکھا ہے پھر آئے آپ 5 سال میں. بتا کے نہیں گئے جیسے ہم کہ وہاں بھائی چلہ میں جا رہا ہوں, گھبرائے مت, اور فلاں جگہ سے لے لینا, وہ دے دے گو پیسہ, وہ دکان سے سامان, ایسے کچھ نہیں. 5 سال میں آئے, اور 5 سال میں بھی ایسے نہیں آئے. فلسطین میں حضرت ابراہیم کو خواب دکھ رہا ہے کہ میری راہ میں قربانی کرو. صبح کھڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام, مالدار تھے, میں بتایا پہلے, 100 اونٹ ذبح کر دیے. دوبارہ میں پھر خواب دیکھا دوسرے دن کہ میری راہ میں قربانی کرو, پھر 100 اونٹ کر دیے. فلسطین میں خواب دیکھ رہا ہے. حضرت حاجرہ خانہ کعبہ میں ہے, یہاں پر ہے, لیکن یہاں کچھ لوگ آ کے بس گئے تھے. پھر تیسرے دن پھر خواب دیکھا, فرمایا کہ وہ قربانی پیش کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. اللہ کو پسند بھی وہی ہے. ہمارے کوئی بیمار پڑے جب, اللہ کے نبی نے تو 100 اونٹ ذبح کر دیا. ہمارے بیمار پڑے جب کہا کرنا دڑیا بڑھاوا, واہ باڑھ کر لکھاوا, مول صاحب لو بھی کھواوا, یہ ہے نا جو تمہیں تو بھی کھانے. میرا پرہیز ہے یار, منہ اچھا نہ لگے. جب تجھے ہی اچھا نہیں لگتا اللہ کو کہاں سے پسند لگے؟ تو یہ چیز جو سب سے زیادہ محبوب ہو وہ چیز خرچ کرو. اللہ کی طرف سے ہوگا جو سب سے زیادہ محبوب ہو. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اسماعیل سے زیادہ پیارا مجھے کوئی نہیں ہے. فلسطین سے چلے ہیں, وہاں سے چھری لیے, وہیں سے رسی لیے فلسطین سے, اور وہاں آ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے, اور آ کے یوں فرمایا کہ بچے کو تیار کر دو, اس کو بہت بڑے دوست کے یہاں دعوت میں لے کر جاؤں گا. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا, نہلا دیا, دھلا دیا, کپڑے پہنا دیے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے چھری دبکارے, رسی دبکارے کو لے کے چل دیے. یہ ہر سال قیامت تک یہ واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی اس کی عبرت ہو, ہمیں کچھ سبق ملے ان چیزوں سے کہ کیسے کیسے قربانیاں دی ہیں. تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بچے کو تیار کر دیا. وہ بچوں کی عادت بھی ہوتی ہے, اگر ماں باپ شادی میں جائے, ماں باپ اگر کہیں رشتہ داری میں جائے, بازار جائے, بچوں کی عادت ہوتی پیچھے بھگنے کی. پیسہ دے دیو, کچھ اور دے دیو, نہ مانا, ساتھ بھگا. تو حضرت اسماعیل کو جب پتہ پڑا کہ باپ جا رہے دعوت میں, تو وہ بھی تیار ہو گئے جلدی جلدی. جب ان کو لے کے چلے تو شیطان سب سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا. کہنے لگا بیٹے کو کہاں بھیج دیا؟ کہنے لگے دعوت میں گئے. کہنے لگے دعوت میں نہیں گئے, مارنے کے لیے لے گیا, قتل کرنے کے لیے لے گیا ہے, ذبح کرے گا. کہنے لگے تو بوڑھا ہو رہا ہے, آج تک کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ کہنے لگے ذبح تو نہیں کیا, مجبور ہے, اللہ کا حکم ہے. کہنے لگا اللہ کا اگر حکم ہے پھر ایسے چاہے میرے ہزاروں اسماعیل ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں سب کو خوشی سے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. بلکہ دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہ کہا ہے, ابراہیم مجھے عورت جہاں سمجھ کے چھوڑ گئے, مجھے ساتھ لے کے چلتے, میں اپنے بچے کا پیر پکڑ لیتی, ہاتھ پکڑ لیتی جب آپ چھری چلاتے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں تو شیطان اسماعیل کے پاس آیا, حضرت اسماعیل کے پاس. پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا دعوت میں جا رہا ہوں. کہ لے دعوت میں نہیں, یہ تمہیں ذبح کرے گا. وہ چھری رسی دبکا رکھی اس نے. کہ لے آج تک کسی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ کہ لے گا ذبح نہیں کیا, اللہ کا حکم ہے.
शैतान भी सच बोलने पे मजबूर हो गया। हाँ बताओ, ईमान वाला आदमी सच नहीं बोलता, कामयाबी दिखती है उसको। शैतान भी सच बोलने पे मजबूर हो गया। फरमाया कि अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं खुशी से अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। और यूं कहा, काश जितने मेरे बदन में रूंग है इतनी मेरी जान होती। एक जान है, आज वो कुर्बान हो जाएगी। काश इतनी मेरी जान होती और अल्लाह मांगते तो मैं सबको कुर्बान कर देता। अच्छा, पहले जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास शैतान आया तो हजरत हाजरा समझ गई कि ये तो शैतान है, तो वहां कंकरी मारी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, 7 कंकरियां मारी। फिर हजरत इस्माइल ने भी कंकरियां मारी। फिर हजरत इब्राहिम के पास आ गए। फरमाया कि ख्वाब को तुमने सच्चा समझ लिया, और 100 ऊंट कर दो। ये अकेला बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, बुढ़ापे की औलाद है, और 100 ऊंट ज़िबा कर दो। कहने का नहीं, अल्लाह का हुक्म है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने भैंसा बन के बैठ गया। फिर हजरत इब्राहिम ने भी वहां कंकरियां मारी। अल्लाह को हजरत हाजरा, हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम के ये कंकरियां मारना और शैतान को रास्ते में बहकाना, भैंसा बन के बैठना ऐसा पसंद आया। कयामत तक के लिए हर एक हाजी के ऊपर इसको वाजिब करार दे दिया है कि शैतान को यहाँ कंकरियां मारी जाए। आज भी जो कंकरियां मारी जाती हैं इसी याद में मारी जाती है, वहां जो कंकरियां मारी जाती हैं। उसके बाद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीना में आ गए। मक्का है, खाना काबा है, जैसे हमारे पहाड़ है, इस पहाड़ में के सुरंग है, और जैसे घटवा संत परेलो इधर मीना है, ऐसे ही बिल्कुल। तो हजरत इब्राहिम यहां से चले हैं जहां जमजम का कुआं है, हजरत इस्माइल को लेकर, और रास्ते में मीना और खाना काबा के बीच में शैतान पड़ता है, वहां बेकाया था। और मीना के अंदर जब आप जा पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां अपने बच्चे से कहा कि करूंगा तो मैं वही अपने दिल में सोचा जो अल्लाह का हुक्म है, लेकिन बच्चे से राय तो लूं। यहां जिक्र किया हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे से, और अपने बच्चे को समझाया। कुरान में भी है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है। पहाड़ी से दी आवाज, इस्माइल इधर आओ, यहाँ कर खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ, इधर आओ। हजरत इस्माइल को बुलाया और कहा कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब? अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ये ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। यहां जाके बताया है, ना कोई माँ है समझाने वाली कि बेटा तेरा बाप ने ख्वाब देखा है तो सच्चा ही होगा, ये नबी है बेटा, है तो बात को मान ले। बता, मासूम बच्चा है 8-9 साल का, और कभी बाप की पितरी शफकत देखी नहीं, प्यार नहीं देखा। पहले आए 3 साल में, फिर आए 5 साल में, और दावत की कह के ले जा रहे हैं और वहां ज़िबा की तैयारी हो रही है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत इब्राहिम ने कहा, तो हजरत इस्माइल की जबान से भी बिला इख्तियार ये अल्फाज निकले, पितर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है,
کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور تیرے خون میں میرے ہاتھ لت پت ہوئے پڑے۔ یا بنی انی ارا فی المنام، میرے بیٹے خواب دیکھا ہے، بتا کیا کرنا ہے؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا جو اللہ کا حکم مل رہا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ رہا میرا معاملہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ آپ گھبراؤ مت، اللہ کا جو حکم مل رہا ہے آپ تو کرو، لیکن میری دو تین تجویز ہیں، میرے ذہن میں دو تین باتیں آ رہی ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا بچے نے اپنے باپ سے، تو حضرت ابراہیم بڑے خوش ہو گئے کہ میرا بیٹا میں جیسا چاہتا تھا ایسے ہی نکلا۔ فرمائے کہ بتاؤ بیٹا کیا تجویز ہے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اور دوسرا فرمایا کہ مجھے اوندھا لٹا لینا، مجھے اوندھا لٹا لینا، ہاتھ پیر باندھ دینا، اور چھری اچھی طرح جو ہے تیز کر لینا۔ فلما اسلما وتلوا للجبین، ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، چھری اس نے سنبھالی تو وہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا۔ فرمایا کہ مجھے اوندھا لٹانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، ہاتھ پیر باندھ دیے، بتاؤ، اور اوندھا لٹا لیا، اور اب جو ہے باپ جو ہے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے اس میں چھری چلائی، لیکن چھری نہیں کاٹتی۔ دوبارہ حضرت اسماعیل نے کہا کہ ابا کیا بات ہے، آپ مجھے سیدھا لٹاؤ۔ فرمایا کہ پھر سیدھا لٹایا، پھر بھی چھری نے نہیں کاٹا۔ دیکھا تو آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مینڈا لے کر آئے، اللہ نے قبول کر لیا۔ تو حضرت جبریل مینڈا لے کر آئے، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے اوپر چھری چلا رہے، تو بلا اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم پیچھے مڑ کے دیکھے، کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضرت اسماعیل کو جب پتہ پڑا کہ جبرائیل بھی آئے ہیں اور میرے باپ بھی ہیں، تو اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ حضرت اسماعیل کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی قیامت تک کے لیے۔ اب جو آپ لوگ پڑھتے ہو نا فجر کی 9 تاریخ کی فجر سے اور 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر ایک مسلمان مرد عورت پر اس کو واجب قرار دے دیا ہے۔ عورت آہستہ پڑھے، مرد زور سے پڑھے۔ تو اللہ نے پسند فرما لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے اور قربانی آدمی دینے کی کوشش کرے۔ اللہ کا کرم ہو گیا، یہ تو بیٹے کی قربانی کی جگہ پہ جانور کی قربانی مانگی جا رہی ہے، ورنہ ہمارا ایمان ایسا کہاں ہے جو ہم قربانی دے دیتے۔